अस्सलाम वालेकुम सामीर और नाजरीन, पहले आपके एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। कुछ दिनों के लिए मैं गायब हो गया था, लेकिन अब फिर हाजिर हुआ हूँ। कहाँ गया था ये जानना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़रूरी क्या है, आज का मौजू जो है वो बहुत ही सेंसिटिव है। इसको सिर्फ स्ट्रॉन्ग हार्टेड लोग ही सुन सकेंगे। तो ये पहले मैं वार्निंग दे रहा हूँ, क्योंकि इशू कुछ ऐसा है कि पेरेंटिंग के ऊपर है, साथ ही साथ कुछ जवान लड़कों के ऊपर है, जो बालिग लड़के। कुछ दिनों से मैं जो गायब था उसकी एक वजह आपको बतानी पड़ेगी कि मैं एक उर्दू में सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स डिज़ाइन कर रहा था। ठीक है, तो उसकी वजह से मुझे कई नौजवानों के मैसेजेस आते हैं और कुछ के भी मैसेज आए जो मैं आपसे आगे इंशाल्लाह शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले हम इसको ज़रा जोड़ेंगे। टॉपिक है बेसिकली स्पून फीडिंग, राइट? कि हमें स्पून फीडिंग करनी चाहिए, कब तक करनी चाहिए, अपने बच्चे को कब तक हम खुद ही उसको खिलाएं या उसको खुद मुख्तार बनाया जाए। ये कैसे होता है, इसकी क्या ये ज़रूरी क्यों है, और बड़े होकर इसके असरात क्या हो सकते हैं। हम इन सब चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा आज डिस्कस करते हैं एंड देखते हैं इंशाल्लाह क्या सीख सकते। तो जो सबसे पहली बात है वो ये कि एक दफ़ा मैं शाम की वॉक पे निकला अपनी फैमिली के साथ। अल्लाह ने मुझे 5 बच्चों से नवाजा हुआ है। हम सब साथ थे, डिफरेंट एजेस हैं उनकी, दैट डजंट मैटर, लेकिन वो मेरे साथ हैं, बेगम मेरे साथ हैं। हम सब जो हैं वो अपने पार्क में निकले, वॉक कर रहे हैं। तो जो मेरा छोटा वाला है सबसे, वो तो अभी खैर 6, 7, 8 महीने का है, कुछ इस तरह से है, 8 महीने का होगा। लेकिन उससे जो बड़ा वाला है वो उस टाइम पे सबसे छोटा था, तो वो था कोई 5 साल का या 5.5 साल का होगा। ठीक है, हम अपने वॉक पे निकले हुए हैं और वहाँ से मैं देखता हूँ कि इससे भी बड़ा मतलब लिटरली वो 6-7 साल का बच्चा जो है, उसमें एक देसी, मतलब जो हम देसी कनेडियंस होते हैं, हमारे कनेडियंस भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं ना, यूरोपियन कनेडियन है, देसी कनेडियन है। तो जो देसी कनेडियन एक फैमिली बैठी हुई है प्यारी सी, और उसके वाले साहब बैठे हुए हैं और वालदा उस बेंच के बिल्कुल कोने पे नीचे बैठ के उस बच्चे को खाना हाथ से खिला रही हैं। क्या खिला रही हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो उसको ज़रूर अपने चम्मच से स्पून फीड कर रही हैं। ठीक है, और मेरे बच्चों ने तो खैर उसको नोट नहीं किया, मैंने ज़रूर नोटिस लिया। मैंने कहा यार ये तो छोटे से भी बड़ा है। उस टाइम पे जो 4थे नंबर का बच्चा था वही सबसे छोटा था। मैंने कहा यार ये तो इससे भी बड़ा है, और पता नहीं ये छोटा वाला जो है मेरा, वो तो पिछले 2-3 साल से खुद ही खाना खा रहा, कम अज़ कम जितना मुझे याद है। मैं बड़ा हैरान हुआ थोड़ा सा। फिर एक और वाक़या आपके साथ शेयर करूँगा। मेरे घर एक दोस्त आए, उनके 3 अल्लाह ने उनको औलाद नवाजा हुआ है, और उनका जो सबसे बड़ा बच्चा है वो 7 साल का हो चुका है, लेकिन वो खुद खाना नहीं खा सकता। 7 साल का बच्चा वो खुद खाना नहीं खा सकता, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि 7 साल में आप नमाजें उसको सिखाना शुरू कर दो। अभी तो खाना खिलाना हमने नहीं सिखाया। तो जब वो देख के भी मैं थोड़ा सा हैरान हुआ कि उसको उसके वाले साहब बैठ के स्पून फीड कर रहे हैं, और जब वो घर के अंदर आता, क्योंकि हम मर्द हजरात बाहर बैठे थे, औरतें अंदर बैठी थी, तो उसको भी वालदा जो हैं उसकी वो स्पून फीड करती। यहाँ पे एक तजाद ज़रूर आता है कि उनकी 2 बच्चियाँ ज़रूर हैं, और उन बच्चियों के साथ ये कि बच्चियाँ उससे छोटी हैं बच्चे से, लेकिन वो खुद खाएं। तो एक और चीज़ मेरे जो नोटिस में आ रही है कि स्पेशली टोरंटो कनाडा के एरिया से लड़कियाँ अपनी आवाज़ उठा रही हैं, एंड दैट्स गुड, आई सपोर्ट देम अल्हम्दुलिल्लाह। वो ये इस तरह के टिकटॉक पे आप वीडियोस देखेंगे, इस तरह के उनके कमेंट्स देखेंगे, उनके कंटेंट में आप ये अब बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर किस्म का मैसेज आ रहा होगा कि लड़का है तो उसके साथ एक डिफरेंट ट्रीटमेंट है, लड़की है तो उसके साथ डिफरेंट ट्रीटमेंट है। मैंने अपनी आंखों से भी देखा है। अल्लाह हम सबको इस चीज़ से बचाए। ठीक है, तो ब्लेसिंग्स हैं, हर तरह से ब्लेसिंग्स हैं। इसका हमें जो है ना, मतलब ये नहीं है कि कोई सुपीरियर है कोई इंफीरियर है, नो, देर ऑल इक्वल इन देयर ओन वेज जैसे। तो अब बात करता हूं कि मेरे सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स जो मैंने रिलीज़ किया, उसके बाद मुझे नौजवानों के, बालिग लड़के हैं, 19 साल, 21 साल, 23 साल, 25 साल, इवन 27-28 साल के लड़कों के मैसेजेस आए। उन्होंने कहा कि कोर्स तो मुझे नहीं, अभी फीस नहीं है मेरे पास, चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अब अपनी ज़िंदगी के साथ क्या करूँ, साकिब भाई आप बता दें। मैं एक बंदे से मैंने सुन लिया, मैंने कहा यार तुम्हें जो पसंद है वो तुम करो। फिर एक और का आया, वो उससे बड़ा था, वो कोई 20-21 साल का लड़का होगा। उसने मुझे मैसेज किया, उसने भी मुझे यही कहा। उसने कहा कि सर आप बता दें कि मैं क्या करूं, मेरे पास, मुझे बस, मैं मैट्रिक पास हूं या मैंने 12th ग्रेड की हुई है, जो हाई स्कूल कहलाता है, बस, लेकिन मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। और एक बहुत बड़ा बच्चा था, मतलब 25-26 साल का लड़का। तो यहाँ पे ऑनेस्टली एक होम ओनर भी हो सकता है। अब आप कहेंगे ये मुल्क अलग है, वो जो भी, दैट्स एन एक्सक्यूज़, क्योंकि फाउंडेशन कहीं और गलत है। अगर हम दूसरे पे इल्ज़ाम डाल देना तो वो डिफरेंट है। एनी हाउ, गोइंग बैक टू द टॉपिक, वो कहता है कि इतने बड़े बड़े लड़के हैं माशाल्लाह, इनको अब पता ही नहीं है कि इन्होंने क्या करना है। हुआ ये है कि
پھر مجھے ایک دم کلک ہوا، وہ میں جو واک کر رہا تھا، وہ جو بچے کو اس کی والدہ کھلا رہی تھی، اور جو میرے مہمان آئے تھے جن کو 7 سال کا بچہ جس کو آپ اسپون فیڈ کرتے ہیں، میرے ذہن میں آیا، میں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ آج سے 20 سال کے بعد، 15 سال کے بعد ان کے بچے کچھ ایسے مینٹورز کو میسج کریں گے کہ سر آپ مجھے بتا دیں کہ میں اپنی زندگی میں کیا کروں. سر یہ شرٹ میں نے اپنی پسند سے خریدی ہے، ایگزامپل دے رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، یہ شرٹ میں نے اپنی پسند سے خریدی ہے، یہ میرا فیصلہ تھا، مجھے میرا فیصلہ کرنا سکھایا گیا ہے، میرے والدین نے دیا ہے کہ بھائی اپنے پسند کے کپڑے پہنو، اپنی چیزیں کرو، ٹھیک ہے. تو اب مجھے آپ لا کے اس میں گرے کلر کی شرٹ دے دیں، میں کہوں گا مجھے وہ گرے شرٹ نہیں پہننی، دیٹس مائی ڈیسیژن. جب میں آپ کے پسند کی شرٹ کا کلر نہیں میں اپنے جسم پہ رکھ رہا، تو میں کیریئر کیسے چوز کر لوں؟ تو وہ کیریئر ہی ان کو نہیں سمجھ آ رہا کہ وہ کیا کریں. آئی ایم پازیٹیو کہ اگر ان کی والدہ یہ سن رہی ہیں، پیرنٹس اگر ان کی یہ ایسی باتیں سن رہے ہیں، اور ان کے بچے اس وقت اس حالات سے گزر رہے ہیں کہ ان پہ قرض چڑھا ہوا ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہا، سارا دن لیٹا رہتا ہے، یا آوارہ گردی کرتا رہتا ہے، یا لڑکیوں سے باتیں کرتا رہتا ہے، یہ اس قسم کی اگر وہ کام کر رہا ہے اور کوئی پروڈکٹیو کام نہیں کر رہا ہے، تو اس کے لیے ضرور آپ ایز اے والدہ ضرور سوچیں کہ جب یہ چھوٹا تھا میں نے اس کو چمچ سے کھانا کتنے عرصے تک کھلایا تھا. دیٹس اے ویری اسٹرانگ میسج ٹو گو بیک، رائٹ؟ کیونکہ فاؤنڈیشن وہی ہے. ایموشنل انٹیلیجنس، اگر میرے پاس کتاب موجود ہے یہاں پہ، اس کا میں اکثر دیکھا کیا کیے، ایموشنل انٹیلیجنس میرے پاس ایک کتاب جو موجود ہے، یہ ہمیں سکھاتی ہے، بتاتی ہے کہ شروع کے 7 سال جو ہوتے ہیں بچے کے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اور شروع کے 7 سال میں بچہ وہ تمام تر چیزیں سیکھتا ہے. 50% جو اس نے زندگی میں سیکھنا ہوتا ہے وہ 7 سال میں سیکھ لیتا ہے، باقی کا 50% وہ جتنا زندگی گزارتا ہے وہ تب سیکھتا ہے. اور ان بچوں کو کسی بھی چیز کا کوئی شوق نظر نہیں آ رہا تھا. سر آپ جو بتائیں. ایک اور ایگزامپل بھائی جو تھے وہ پاکستان میں کہیں، انہوں نے کہا سر مجھے آپ جاب پہ رکھ لیں آپ کی، تو وہاں پہ مجھے ایجنسی نظر آ رہی ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی. میں نے کہا سر ایجنسی تو ہے، لیکن آپ کیا کرتے ہو؟ کہتا آپ جو کہیں گے میں کر لوں گا. مطلب یہ کہ میں مچھلی ہوں، مجھے اللہ نے پانی میں تیرنے کے لیے بنایا ہے، آپ کہتے ہیں نا تو میں ہوا میں اڑنا شروع کر دیتا ہوں ایک عقاب کی طرح، رائٹ؟ میں برڈ بن جاتا ہوں، فرام اے فش ٹو اے برڈ. از دیٹ پاسبل؟ آپ نے آئیڈینٹیفائی کروانا ہے کہ کیا. اچھا، ایک اور کامن مسکنسیپشن جو ہے وہ یہ ہوتا ہے، والدین سمجھتے ہیں اگر میں اس کو روکوں گا، ٹوکوں گا کچھ، یا اس کو کھانا نہیں کھلاؤں گا تو میرے پیار میں کمی ہو جائے گی. خدا نہ خواستہ، میرے 5 بچے، جیسے میں نے کہا، خدا نہ خواستہ میرا آج انتقال ہو جاتا ہے تو کل میری اولاد چاہے وہ کتنی بڑی اور کتنی چھوٹی ہو، آئی نو کہ انشاءاللہ العزیز دے ول بی ایبل ٹو میک دیئر اون بریکفاسٹ. وہ اپنا ناشتہ خود بنا لیں گے، وہ اپنے آپ کو خود صبح تیار کر لیں گے، وہ خود اٹھیں گے اور وہ اپنے کام سے کام رکھیں گے. یہ جو لائف کے سکلز ہیں یہ سکھانے ضروری ہیں. ایک جملہ والدین بڑا استعمال کرتے ہیں، بڑے فخر سے استعمال کرتے ہیں، میرا بچہ تو ہل کے پانی بھی نہیں پیتا، تو اس بچے کا میں کیا کروں؟ کس نوکری پہ رکھوں جو ہل کے پانی نہیں پی رہا ہے؟ میں اس بچے کو کہاں، اس کے کیا کروں؟ اس کا میں اس کو کیوں پیسے دوں؟ اس کو نوکری پہ کیوں رکھوں؟ واٹ از دا ریزن کہ اگر یہ ہل کے پانی نہیں پی سکتا تو یہ میرے کس کام آ سکتا ہے، میری کمپنی کے کس کام آ سکتا ہے؟ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، ایز اے نارمل. ایک فرم میں آپ جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں سر میں تو ہل کے پانی بھی نہیں گھر میں پیتا. آگے سے کمپنی والے نے کہنا بیٹا ادھر تو کام کرنا پڑے گا، یو آر ناٹ ریڈی فار اٹ، یو آر ناٹ ٹرینڈ فار اٹ. آپ تو تیار ہی نہیں ہوئے، آپ کی تو ٹریننگ ہی نہیں ہوئی ہے. سوری، اس کو نوکری نہیں مل رہی، اس نے ہر جگہ اپلائی کیا، اس کو نوکری نہیں مل رہی. غلطی پورے پاکستان کی ہے، نواز شریف کی ہے، زرداری کی ہے، عمران خان کی ہے. اس بچے کی کوئی غلطی تھوڑی ہے، نہ میری غلطی ہے ایز اے پیرنٹ. تو ایک ریسرچ آپ سے اور شیئر کروں گا جس میں یہ ہے، اپنی امریکن ریسرچ ہے، سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن. اب پریونٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں کسی برے کام کے ہونے سے اس کو پریونٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، پریونشن ہو رہی ہے. اب وہ اس میں بتا رہا ہے کہ آپ کا بچہ جب 12 مہینے کا ہو جاتا ہے، یہاں پہ کلیئرلی لکھا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ کلیئرلی لکھا ہے، جب بائی دا ٹائم یور چائلڈ از 12 months old he or she should be able to easily feed himself or herself with fingers. وہ ہاتھ سے کھانا سیکھ لیتا ہے 12 مہینے میں. اسپونز اینڈ فورک وہ کہتا ہے کہ آپ اس کو دیں، ایٹ فرسٹ وہ تھوڑا سا گندا کرے گا، گرائے گا، پھیلائے گا، لیکن آپ اس کو کم از کم یہ اسکل دیں، کوئی بات نہیں، اس کو سکھائیں. اور کپس، 9 مہینے تک کا بچہ کپ سے کھانا سیکھ لیتا ہے، اور 10 سے 12 کے مہینے کا بچہ جو ہے وہ چمچ اور فورک سے اپنا کھانا کھا سکتا ہے، پلاسٹک والے کھانا کھا سکتا ہے. یہ ریسرچ کہہ رہی ہے، اور یہاں پہ یہ امریکن ریسرچ آپ کو بتائی جا رہی ہے. یہ ملک ہم سے آگے اس لیے نہیں ہے کہ سیاست کا کوئی بہت بڑا گیم ہے.
سیاست تو اپنی جگہ ہو رہی ہے، ہمارے گھر میں جو اللہ نے ہمیں ذمہ داری دی ہے، ملک چلانے کی ذمہ داری نہ میری ہے، میرے خیال میں نہ بہت سے لوگ جو سن رہے ہیں ان کی ہے، وہ تو بڑے اللہ تعالیٰ نے لوگ بنائے ہوئے ہیں، they have that capability, they are running the countries, but we should not be blaming them. ان کو ہر وقت بلیم نہیں کرنا. ہماری ذمہ داری جہاں تک ہے کیا وہاں پوری ہو رہی ہے؟ پہلے آپ کا جو فل میسج ہے وہ یہی ہے، کیا واقعی میں جس چیز کا ذمہ دار ہوں am I able to deliver؟ کیا میرے گھر میں جو 4 لوگ رہتے ہیں، 3 لوگ رہتے ہیں، am I doing what I'm supposed to be doing with them؟ کیا میں ان کے ساتھ واقعی انصاف کر رہا ہوں؟ رائٹ؟ ہاں، باقیوں پہ تنقید کر کے ہم صرف ایک کام کرتے ہیں کہ نہیں اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے، اگر میرا گھر بڑا ہوتا ہے یا میرے گھر میں ایسے لوگ نہ رہ رہے ہوتے یا یہ سب بلیم گیم چل رہا ہے. ٹھیک ہے نا، اس کو چھوڑیں، اپنے اوپر انشاءاللہ محنت کریں، اپنے بچوں کو وہ نہ بنائیں. 19 سال 21 سال 25 سال 27 سال کے بچے پتہ ہی نہیں کہ کیا کرنا ہے، کیونکہ کبھی ان کو سکلز سکھائے نہیں گئے، انڈیپینڈنٹ بنایا نہیں گیا. آئی ایم ناٹ دا بیسٹ فادر، میں دنیا کا سب سے بہترین باپ نہیں ہوں، کوئی بھی نہیں ہوتا، کوئی بھی سرٹیفکیشن کر کے نہیں آتا، بٹ اسکلز تو میں ان کو سکھا کے جا سکتا ہوں. مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ کیا بڑے ہو گئے کیا بنیں گے، نارمل کامن آنسر ہوگا میں چاہتا ہوں انجینئر بنے، میں چاہتا ہوں ڈاکٹر بنے. میرا جواب سادہ اور سمپل سا ہوتا ہے کہ یار مجھے اللہ نے 5 اولاد دی ہوئی ہیں، اللہ کرے کہ بڑے ہو کے ان میں سے کوئی ایک آدمی اچھا انسان بن جائے، میں بڑا خوش ہوں گا، کیونکہ رزق تو ان کو ڈھونڈ رہا ہے، ان تک پہنچ ہی جائے گا. رائٹ؟ لیکن ان کو جو اسکلز میں دے سکتا ہوں وہ میں دوں. اور میں اپنے بچوں کو اکثر یہ بھی کہتا ہوں کہ بیٹا میں تمہیں کوئی بڑے محل، بڑی گاڑیاں، بڑی جائیدادیں دے کے نہیں جاؤں گا، کیونکہ میں نے اس کے بعد جب جن لوگوں نے یہ کام کر دیے ہیں، میں نے ان کے بچوں کو لاپرواہی میں یہ سب ڈباتے دیکھا ہے، اور پرسنل ایکسپیرینس میں میں نے یہ دیکھا ہے. میں تمہیں کیا سکھا کے جا سکتا ہوں، اور جو میرا انشاءاللہ مشن ہے کہ اگر تمہیں کوئی مینٹلی، فزیکلی اور کسی اور طریقے سے بھی تمہیں مکہ مارتا ہے، گرا دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، ایموشنلی ہرٹ کرتا ہے، اینی تھنگ لائک دیٹ، دین تمہیں اٹھنا آتا ہو، دوبارہ کھڑا ہونا آتا ہو. اگر وہ 7 دفعہ گراتا ہے تو تمہیں 8ویں دفعہ بھی اٹھنا آتا ہو، کیونکہ اسی دنیا میں تم نے رہنا ہے. میں رہوں نہ رہوں، تم نے انشاءاللہ یہاں پہ اپنی زندگی پوری کرنی ہے، میرے ساتھ یا میرے بغیر، بٹ یو ہیو ٹو ہیو یور لائف اسکلز وتھ یو. تو میں نے آج کل شاید لمبا کر دیا ویڈیو، لیکن اندر میرے بہت کچھ بھرا ہوا تھا. بہت سارے لوگوں نے، جب مجھے افسوس ہوا، یہ میرا افسوس کا اظہار تھا، اگر میں کسی سے ہارش ہو گیا تو I'm so sorry. مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی کی دل آزاری کروں اور اینی تھنگ لائک دیٹ، بٹ دیز آر دا تھنگس دیٹ وی آر رسپانسبل فار. یہاں تو ہم رسپانسبلٹی لے سکتے ہیں نا، رسپانسبلٹی 2 لفظ ہیں، رسپانسبلٹی، یہ تو ہم کر سکتے ہیں. بہرحال میں ریسرچ آپ کو انشاءاللہ لنک میں نیچے لگا دوں گا، خود بھی پڑھ لیجیے گا کہ امریکن اپنے بچوں کو کیسے ریز کرتے ہیں. اس میں کوئی یہودی لابی کا ہاتھ نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے، بہت سی چیزیں جیسے ہوتی ہیں. دیکھتے رہیے پہلے آپ.